ألا بذكر الله تطمئن القلوب. روح کی کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں. میں اور آپ صرف اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ 5 مہینے کے بعد مادر شکم میں جو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں روح پھونک دو. اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچہ جو ہے ہل رہا ہے, بچہ چل پھر رہا ہے, بچہ کھا رہا ہے. یہاں تک کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ماں جو بات کہتی ہے بچہ اس کو سنتا ہے. ماں جب روتی ہے تو بچہ غمگین ہوتا ہے, ماں خوش ہوتی ہے تو بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ ابھی ظاہری دنیا میں نہیں آیا ہے, اس کی دنیا ایک مادر شکم ہے, ماں کا پیٹ ہی اس کی پوری دنیا ہے. لیکن اللہ نے وہاں بھی اس کو عقل دی ہے کہ وہ ماں کے غم میں شریک ہے, ماں کی خوشی میں بھی شریک ہے. اور جب یہی بچہ عالم ارواح سے نکل کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. ماشاءاللہ فلاں کے یہاں بیٹا ہوا ہے, بیٹی ہوئی ہے. دور دور سے جو ہے فون آتے ہیں, پیغام آتے ہیں, سلام آتے ہیں. ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں اور پھر بچے کی پرورش ہوتی ہے اور بچہ بڑا ہو جاتا ہے, لڑکپن میں کھیلتا ہے, کودتا ہے, بھاگتا ہے. پھر اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے, پھر جوان ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو رشتہ داری کے بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے. وہ جو ہے صحیح معلوم ہے ایک مکمل مرد یا عورت بن جاتا ہے. اور پھر دنیا میں وہ اتنا ڈوبتا ہے کہ وہ شیطان کے چنگل میں اس کا پھنسنا آسان ہو جاتا ہے. ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, گویا وہ کشتی میں بیٹھ گیا, یعنی دنیا کی پوری کشتی میں بیٹھ گیا. اب اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں, صرف بیوی بچوں کے لیے کمانے اور کھانے کی فکر ہے اور دوسری کوئی فکر نہیں. اور فرمایا کہ جب اس کو اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی کشتی اس دریا میں ڈوب جاتی ہے, یعنی دنیا کے پانی میں, دنیا کے سمندر میں اس کی کشتی غرق ہو جاتی ہے. پھر وہ پورا کا پورا دنیا میں ڈوب جاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جس کو شیطان نے کہا تھا اس کو بہکانا بہت آسان ہے. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں, اس کے اندر سے تو وہی نکلتا ہے جس پر اللہ کا بڑا فضل ہو, اس کا کرم ہو.